بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں، اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ٹوٹکا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے بہترین ٹپس: چھوہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوگا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ اور پانی 2 چمچ لے کر آپس میں ملا دیں، صبح اور شام استعمال کریں۔ روزانہ زیتون کے 2 دانے نہار منہ یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پی لیں، اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ ہاتھ پاؤں کا سون ہونا: روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن تک پئیں۔ انشاءاللہ افاقہ ہوگا، سدا جوانی کا لطف اٹھاؤ گے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑائیں: شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک چکے ہوں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیاہ جو 50 گرام اور گری بادام ½ کلو، دونوں اجزاء کو پیس کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چمچ چائے والا پانی کے ہمراہ کھائیں۔ خارش اور الرجی کے لیے جامن کے پتے چبا لیں، خارش اور الرجی ختم ہو جائے گی۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کو گرم پانی میں شامل کرکے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 7 بار یا کبیرو پڑھنے سے مچھر سمیت کسی بھی قسم کا زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسٹرابیری کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم ہوتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور بالوں کو سفیدی سے روکتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ دل کو بالکل صحت مند رکھنا ہے تو نمک کھانا کم کر دیں۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ حمل کے دوران سابودانہ کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناشتے میں روزانہ سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھے گا۔
رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر پہ نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گیس، تبخیر اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ الحب پڑھیں۔ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے وہ 1 مٹھی چھوہارے ہی کیوں نہ ہوں۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا کہوہ بنا کر پیے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کرکے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں، جس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کرکے استعمال کریں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کرکے اسے پی لیں۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑھوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ عجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا جاؤ، ساری زندگی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کریں تو 1 کپ دودھ میں تھوڑی سی خسخاس اور چاروں مغز مکس کر ڈال کر پی لیں تو جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ یا حفیظ روزانہ صبح و شام پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو چاول کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج نہ کھاؤ کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تلوں کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔
خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھی بھگو کر پی لو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں، چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نہیں کرتا اور آم کا ملک شیک پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی۔ کبھی کلام سے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ رات کو دیر تک سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے جگر کو خون بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ دو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ڈال کر ابال کر صبح و شام پی لیں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لسانی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے، جس سے بدہضمی ہو۔ سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا پینا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ سفید ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرقان کا شافی علاج ہے۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 40% کم ہو جاتا ہے۔ مہاوری میں زیادہ درد ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے جوڑوں میں آرام آ جاتا ہے۔ شہد کو سر میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔
زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پھلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ فالج اور مرگی میں زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو درست رکھتا ہے۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نکسیر کو روکنے کے لیے ناک کے اوپر برف لگاؤ یا ٹھنڈا پانی پی لو۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھایا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کرو۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔
بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف چوس لے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ ثابت دھنیا نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ کھانے سے قبل وضو کیا کرے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم چست توانا رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ گلے کی سوجن کا مسئلہ ہو تو اجوائن کا پاؤڈر نمک میں ملے گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو اجوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے مفید ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ بیری کے پتوں کو پیس کر لیپ سر پر لگانے سے گرے ہوئے بال واپس آ جائیں گے۔ املی کا شربت پینے سے منہ پر دانے نہیں نکلتے۔